على اجتهافك تشوي يما تمنيت يما يا الولد يا الولد يما الولد غالي يما الولد غالي ماكو بغلاته مقام علی اکبر علیہ السلام شہادت لا راح الولد ضاع عن خواته السلام على علي الأكبر بن الحسين الشهيد السلام على الشهداء السعداء مقام علی اکبر علیہ السلام شہادت يا علي الأكبر يا روح أموات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان ندي جميع ثواب الفاتحة مع الصلوات يا الله تفضل زور تفضل تفضل إلى السفر يا نور البصر إلى السفر يا نور البصر يا رسول الله يا علي الأكبر يا رسول علي ابي إلى السفر يا نور البصر إلى السفر آج لیڈیز کی طرف بھی آ جائیں خوشنودی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد گرامی یہ وہ مقام ہے کہ جو مقام علی اکبر کہلاتا ہے آقا حسین نے اپنے چاند سے بیٹے کو جب بار بار چاند سا بیٹا اجازت چاہا کہ بابا اجازت دے دیجئے گا بابا اجازت دے دیجئے گا بابا نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ بیٹا ماں سے اجازت لے کر آؤ علی اکبر گئے اور جناب ام لیلہ سے اجازت لے کر آ گئے کہا بابا ماں نے تو اجازت دے دی کہا بیٹا اس ماں سے نہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے اس ماں سے اجازت لے کر آؤ کہ جس نے پال کے بڑا کیا ہے اب جناب زینب سے اجازت دینا تو بڑا مشکل کام تھا جناب زینب کے خیمے میں گئے آپ نے خیمہ گاہ دیکھ لیا ہے آپ تصور میں جناب زینب کا خیمہ لے کر آئیے جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے جناب زینب نماز کے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جناب علی اکبر برابر میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جب جناب زینب متوجہ ہوئی تو جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا کہنے لگے اماں مجھے ایک جواب دیجیے گا میرا سوال یہ ہے کہ آپ افضل ہیں یا بی بی فاطمہ افضل ہے بس ماں کا نام سننا تھا ایک مرتبہ جناب زینب اپنے مقام سے بلند ہو گئی کہنے لگی بیٹا علی اکبر یقیناً میری ماں افضل ہے ایک مرتبہ جیسے ہی سننا تھا علی اکبر کہنے لگے تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنے بیٹے کو حسین کے فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دیجئے بس یہ سننا تھا کہ بیٹا تم نے عجیب طریقے سے اجازت دی جاؤ مقتل کی تمہیں اجازت دی بس جیسے ہی اجازت ملی اب امام حسین کے پاس آئے کہا جناب زینب نے بھی اجازت دے دی پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی اب علی اکبر کو رخصت کرنا چاہا ایک مرتبہ رسول اللہ کا امامہ علی اکبر کے سر پر رکھا رسول اللہ کی زرہ علی اکبر کے سینے پر سجائی اور اب علی اکبر کو روانہ کیا جیسے ہی روانہ کرتے ہیں کہتے جاتے ہیں کہنے لگے جیسے ہی امامہ تیار کرنے لگے نا تو امامے کا پٹکا جو نا امامہ گھٹنے پہ بنتا ہے تو اب سوچئے گا جیسے ہی امامہ تیار کرنے لگے نا کہنے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
بس امامہ سر میں رکھا، زرہ رکھی، لیکن علی اکبر کا جسم سینہ بہت چھوٹا تھا، زرہ آ نہیں رہی تھی، زرہ توڑ کے علی اکبر کے سینے پر رکھی، اور جب جناب علی اکبر کو رخصت کرنے لگے نا، ایک جملہ کہا، کہنے لگے بیٹا علی اکبر پیچھے سے نا مجھے آواز دیتے جانا، پیچھے آواز کہا بابا کیوں آواز دو؟ کہا بیٹا تم نہیں سمجھ سکتے، کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کہا اس لیے کہ تمہارا چاند سا بیٹا نہیں ہے نا، اگر تمہارا چاند سا بیٹا ہوتا نا تو تمہیں اندازہ ہوتا چاند سے بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ بس علی اکبر چلے، جیسے ہی چلے نا تو باپ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا، جیسے ہی چلنا شروع ہوا پھر علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے کہ بابا ابھی تو رخصت کیا تھا، ابھی پھر پیچھے آ رہے ہیں، کہ بیٹا تیرا چاند سا بیٹا نہیں ہے نا، چاند سا بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل ہے۔ بس جناب علی اکبر نے بڑی کمال کی جنگ لڑی، اور لڑتے لڑتے دوبارہ خیمے میں آئے، میں جنگ پڑھوں گا سنیے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، اس لیے دو جملے تھوڑے زیادہ پڑھوں گا، اس مقام پہ نا بار بار نہیں آتے، بڑے نصیب والے آتے ہیں، تو سنیے گا۔ ایک مرتبہ خیمے ہوئے آنے کے بعد کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ لڑی؟ کہا بیٹا بہت کمال کی جنگ لڑی۔ ایک مرتبہ باپ سے کہنے لگے جناب علی اکبر، کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا آپ نہیں بچے گا۔ کہا بیٹا پانی کے لیے تو جنگ لڑی جا رہی ہے، کہاں سے پانی دوں؟ کہا بیٹا ایسا کر تو اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دے، میری زبان پہ رکھ دے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کی زبان پہ رکھی نا، فوراً کھینچ کے باہر نکال لی، کہنے لگے بابا اب مجھے پانی نہیں پینا، آپ کی زبان تو زیادہ خشک ہے۔ بس جناب علی اکبر چلے، جیسے ہی چلنا چاہا نا امام حسین نے اپنا عقیق نکال کر دیا، کہا بیٹا عقیق کو چوس لے، شاید تھوڑی راحت مل جائے گی، تھوڑی راحت مل جائے گی۔ بس جناب علی اکبر چلے، جیسے ہی چلے ایسی گھمسان کی جنگ لڑی، اور ایسے حملہ کیا بڑھ بڑھ کے کہ لوگ کہنے لگے کہ ارے یہ تو حیدر کرار سے منسوب ہے، یہ تو حسین ابن علی سے منسوب ہے، یہ کیسے جنگ لڑ رہا ہے، آؤ اس کو گھیر کر مارو۔ بس جناب علی اکبر کو گھیرا گیا، اور ایسے گھیرا ایک برچھی لگی، ایک گرز مارا گیا، ایسے گرز مارا، ایسے برچھی ماری، جناب علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے۔ اسی مقام پہ زمین کربلا پر گرے، جیسے ہی جناب علی اکبر اسی مقام پہ زمین کربلا پر گرے نا، سنیے گا آواز دی بابا مدد تو آئیے گا۔ امام حسین نے دور سے آنکھیں بند کر کے کہا یا علی یا علی، اب نہیں معلوم، اب تک ہمیشہ نہیں معلوم کس علی کو بکار رہے تھے، علی اکبر کو بکار رہے تھے یا نجف والے علی کو بکار رہے تھے۔ بس اس مقام سے چلتے ہوئے آئے، اور اب تھوڑی نمک باقی تھی، تھوڑی ہمت باقی تھی۔ جناب علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا، برچھی ٹوٹی